الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خوش کی شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، امن پینی کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے اسلام کا وہ آج بھی جواب دیتے ہیں۔ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کے حمد و صلاۃ کے بعد نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے پھول پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین حضرات، آج جس عنوان پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے محبت رسول ضروری کیوں۔ خالق کی کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، خالق کریم کائنات کے اندر آنے والے ہر ایک شخص کو مخاطب کرتا ہے، جو شروع سے آگے جو قیامت تک آئیں گے۔ رب نے احسب الناس سے ناس سے مراد تمام لوگوں کو مخاطب کیا۔ رب نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا، اے لوگوں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ان یترکوا کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان یقولوا آمنا کہ فقط تم صرف اتنا کہتے ہو آمنا کہ ہم ایمان لائے، کہ فقط کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے یہ گمان کیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، کیا تمہاری پوچھ گچھ نہیں ہوگی آمنا فقط یہ کہ تم نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کیا تم نے گمان کیا کہ مصطفیٰ کے قدموں کی خاک کی صدقے تو ویسے بچ ہی جائیں گے، لیکن کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ کلمہ صرف پڑھنے سے کیا تمہیں بخش دیا جائے گا، کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اب ذرا توجہ کریں، آمنا کیا فقط اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لائے کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ مفسرین نے کہا اس آیت کے اندر اس کی تفصیل لکھتے ہیں کہ وہ جو ایمان کی گہرائی ہے، کوئی چیز ہو اگر وہاں پر گہرائی کو ناپا جاتا ہے تو اس کے اندر پیمانہ چھوڑا جاتا ہے، پیمانہ رکھا جاتا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے۔ آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا، دریائے ستلج کے اندر ایک پیمانہ لگا ہوا ہے جو یہ بتاتا تھا کہ اب پانی کی گہرائی کتنی ہے۔ اب پانی کی گہرائی 10 فٹ ہو گئی ہے، پھر بتاتا تھا 10.5 فٹ ہو گئی ہے، پھر 11، 12، 13، 14 تک پی گئی۔ اب ذرا توجہ کریں،
کہ پانی کی گہرائی کو جس طرح ناپنے کے لیے پیمانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کے ایمان کو ناپنے کے لیے محمد رسول اللہ کی محبت کی ضرورت ہے، محمد رسول اللہ کی محبت کی ضرورت ہے۔ اب ذرا توجہ کرے، اللہ کریم کتاب میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر، غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر درود پڑھتا ہے، رب بھی درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اب ذرا بندہ غور کرے رب کس طرح سے درود پڑھتا ہے۔ بندہ تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیا رب بھی یہی کہتا ہے؟ اس کے علاوہ ذرا اور توجہ کرے، جتنے مسلمانوں کے ارکان ہیں، 5 ارکان اسلام کے ہیں، سب سے پہلے کلمہ ہے۔ رب کلمہ نہیں پڑھتا، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ کلمہ پڑھنا عبادت ہے، رب معبود ہے، کلمہ عبادت ہے، معبود عبادت نہیں کرتا۔ اب روزہ رکھنا عبادت ہے، رب معبود ہے جس کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، رب عبادت نہیں کرتا کیونکہ رب خود معبود ہے۔ زکات دینا عبادت ہے، لیکن معبود عبادت کرنے سے پاک ہے۔ حج کرنا عبادت ہے، معبود جو ہے عبادت کرنے سے پاک ہے، لیکن جب پاری آئی آمنہ کے لائیں گے، جب پاری آئی سرور کائنات کی، رب نے فرمایا محبوب درود پڑھنا عبادت نہیں، محبوب درود پڑھنا تو محبت ہے، درود پڑھنا محبت ہے۔ یا رسول اللہ، جو آپ پر درود پڑھتا ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے، تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس نے فقط زبان سے تو کلمہ نہیں پڑھا، کیا اس نے واقعی جسے اقرار بھی کیا، اقرار باللسان تو کر لیا، جب تصدیق بالقلب کی باری آئی تو رب نے فرمایا محبوب جب تصدیق بالقلب کرنے کی باری آئے گی پھر آپ کوئی اور چیز نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ دیکھیں گے محبوب کو آپ کا عدد کتنا کرتا ہے، محبوب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ سے محبت کتنی کرتا ہے، محبوب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے حکم کے مطابق زندگی کتنی گزارتا ہے۔ محبوب نماز میں نہیں پڑھتا، میں معبود ہوں، روزہ میں نہیں رکھتا، میں معبود ہوں، میں حج نہیں کرتا، میں معبود ہوں، لیکن محبوب تیرے اوپر درود پڑھنا، معبود بھی درود پڑھتا ہے، معبود کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ، بارہ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ جب حضور کی نام ہے نا، جب حضور کا نام ہے ذرا جھوم کر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ محبوب پر درود پڑھنا، محبوب پر درود پڑھنا یہ عبادت نہیں محبت ہے۔ اب آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ عبادت اور محبت میں فرق کیا ہے۔ بندہ یہاں سے جاتا ہے عمرہ کرنے، وہاں پر جا کر طواف پہنتا ہے، جب طواف کرتا ہے احرام باندھتا ہے۔ اب بندہ احرام نہیں باندھے گا، عمرے کا احرام نہیں باندھے گا، وہ طواف نہیں کر سکتا، لہذا احرام باندھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ طواف کرنا، 7 چکر لگانا، یہ طواف کرنا یہ واجب ہے۔ کوئی بندہ 3 چکر نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ فرض ہے، 7 چکر پورے لگانے ہیں۔ اب صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا، یہ بندہ اگر صفا مروہ کے درمیان نہیں بھاگتا اس کا عمرہ قبول نہیں ہے، اس کا عمرہ ابھی کچا ہے، اس کا عمرہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اسی طرح سے جب بندہ حج کرنے جاتا ہے، شیطان کو کنکر مارنا، کنکر نہیں مارے گا اس کا حج ابھی ادھورا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اب حجر اسود کا بوسہ لینا بھی واجب ہے۔ اب ذرا
غور کیجیے یہ تمام ارکان جو ہے یہ عبادت کے اندر واضح ہے. عبادت ضروری ہے کہ اگر بندہ اس کی عبادت نہیں کرے گا، کہ بندہ طواف نہیں کرے گا، بندہ صفا مروا کے درمیان دوڑے گا نہیں، اس کا عمرہ قبول نہیں ہے. قربانی عاشقوں کے عشق پر ذرا غور کیجیے، یہ تمام چیزیں تو عبادت کے اندر شامل ہیں. روضہ رسول پر جانا، روضہ رسول پر جانا عبادت نہیں، روضہ رسول پر جانا عبادت نہیں بلکہ محبت ہے. اب بندہ یہ تمام چیزیں کر لیتا ہے، تمام چیزیں کرنے کے بعد مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں مدینہ نہیں جاتا، عمرہ اس کا ہو گیا، لیکن رب فرماتا ہے محبوب ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہم نے محبت رکھی محبوب تاکہ جو تیرے در پر آئے وہ عبادت سمجھ کر نہ آئے. یہ تمام چیزیں جو عبادت ہے مجبوری میں کی جاتی ہے. محبوب جو تیرے دربار پر آئے وہ عبادت سمجھ کے نہ آئے. محبوب جو تیرے دربار پر آئے وہ مجبوری سمجھ کے نہ آئے. محبوب جو بھی تیرے دربار پہ آئے گا اپنی محبت لے کے آئے گا. محبوب جو تیرے دربار پہ آئے گا اپنی عقیدت سے آئے گا. محبوب تیرے دربار پر وہی آئے گا جس کے دل میں تیرا عشق ہوگا، جس کے دل میں تیرا عشق ہوگا. اب میں نے دو چیزیں آپ کو بتائی، عبادت اور محبت، دونوں چیزیں علیحدہ رہ رہے ہیں، دونوں چیزیں علیحدہ جاتا ہے. عبادت اور ہے، محبت اور ہے. رب کی بارگاہ میں جانا یہ عبادت کہلاتی ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا یہ محبت کہلاتی ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا یہ محبت کہلاتی ہے. خالق کائنات قرآن کی خالق کائنات میری ٹنگ نہیں یاد رہی، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین. جنہوں نے سنت اللہ کی سنت اللہ